اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات شہر فیہ دعیتم الی ضیافۃ اللہ وجعلتم من اہل کرامۃ اللہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ عملکم فیہ مقبولۃ ودعاؤکم فیہ مستجابہ۔ خطبہ نورانی شعبانیہ جو نبی مکرم اسلام کے وجود مقدس سے صادر ہوا، اور اس خطبے کے اندر جو معارف بیان ہوئے ہیں ان کے معارف کی نوعیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ اس خطبے کے اندر ماہ مبارک رمضان کی آمادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلاً ہم جو ہے وہ ایک مہینے کا پورا سامان راشن لا کر ایک مہینے کا آ کے گھر میں اسٹور کر دیں، یا چند من بیسن لے آئیں، یا سمبوسوں کا سامان لے آئیں، یا پکوڑوں کا سامان لے آئیں۔ آمادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مادی اور کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دے یا سحر و افطار کا شیڈول بنانا شروع کر دے۔ آمادگی سے مراد یہ ہے کہ ایک عظیم نعمت نے جب ہماری طرف رخ کر لیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں، اور استقبال کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہینہ جس کام کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے مکمل طور پر اس مہینے سے ہم استفادہ کریں۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، اکرام اور تکریم میں جو نبی مکرم اسلام نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، یہ الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کے چناؤ کے اندر ایک حکیمانہ تدابیر، ایک حکیمانہ کلمات کا چناؤ، یہ خود دلیل ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز اللہ کی طرف سے بندوں کو ملنے والی ہے۔ نبی مکرم اسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ایک تمہیں اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے مدعو کیا گیا ہے، شہر فیہ دعیتم الی ضیافۃ اللہ، اللہ کی جانب سے تمہیں اس مہینے کے اندر دعوت کی گئی ہے، وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ۔ اگلے جملے بہت غور طلب ہیں، فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح۔ جب اللہ نے اس رحمت کے دروازے کو کھولا ہے تمہارے لیے، برکت کے دروازے کو کھولا ہے تمہارے لیے، تو اس رحمت و برکت کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اگر اس ماحول میں آ کر تم سانس لیتے ہو تو یہ تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، نفس کشیدن، سانس لینا بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اگر تم آرام کرتے ہو، اگر تم نیند میں چلے جاتے ہو تو یہ نیند کرنا بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ ویسے بھی بعض اعمال بتائے گئے ہیں کہ اگر انسان وہ اعمال انجام دے تو اس کی نیند عبادت شمار ہوگی، بستر آرام پر نہیں ہوگا وہ، بلکہ مصلی عبادت پہ اس کی شب شمار ہوگی۔ مثلا فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان رات کو وضو کر کے سوتا ہے، باوضو کر کے، ویسے بھی باوضو رہنا چاہیے، اس چیز ہمیں بحیثیت شیعہ اور اہل البیت علیہم السلام کی رہنمائی کے مطابق ہر وقت باوضو رہیں ہم، بہت اثر ہے اس کا، بہت اثر ہے۔ حتیٰ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو ایک نفسانی پاکیزگی میں آ جاتا ہے، وجود انسان پاکیزہ بن جاتا ہے، اور جو اعضائے انسان وضو کے اس حصے میں آتے ہیں خوب آپ دیکھیں وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں اگر انسان باوضو رہے۔ کہا گیا کہ اگر رات کو سونے سے پہلے تم نے وضو کر لیا اور باوضو طریقے سے تم سو گئے، باوضو ہو کر تم سوئے، تو اللہ کی جانب سے وہ رات عبادت لکھی جائے گی جس رات تم نے جو ہے وہ وضو کر کے آرام کیا۔ اسی طرح غور فرمائیں آپ، باقی اوقات میں بھی فضیلت ہے، مقام ہے، لیکن اللہ کی جانب سے ماہ مبارک رمضان اتنی بڑی رحمت کا مصداق ہے کہ اگر اس مہینے میں سانس لیتے ہو، سانس بھی عبادت، اور اگر اس مہینے میں نیند آرام کرتا ہے انسان، یہ آرام کرنا بھی عبادت ہے۔ آگے فرمایا حضرت نے عملکم فیہ مقبولۃ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے اعمال قبول شدہ ہیں،
قبول کر لیے ہیں اللہ نے. جو تم عمل کرو گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، خدا کے لیے ہو تمہارا عمل، لوگوں کی رضا کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، لوگوں کی توجہ جلب کرنے کے لیے نہ ہو، تمہارا عمل خدا کے لیے ہو. ریاکاری اگر نہیں ہے تمہارے عمل میں، یہ عمل تمہارا مقبول ہے، اللہ کے نزدیک قبول شدہ ہے. بہت بڑی بیماری ہے ریاکاری، اگر انسان کے وجود میں آ جائے تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے ریاکاری. ریاکار انسان چونکہ دوسروں کی توجہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے، دوسروں کی خوشنودی کے لیے، دوسروں کے سامنے قابل تعریف بننے کے لیے عمل انجام دیتا ہے، تو روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب کتاب کرے گا تو ریاکار انسان کو بھیج دے گا اس انسان کے پاس جس انسان کی نظروں میں توجہ کے لیے اس نے عمل انجام دیا تھا. خدا کہے گا کہ جاؤ اس سے جا کے اجر لو. کیوں؟ کیونکہ تم نے میرے لیے تو عمل نہیں کیا، تم نے اس کی خوشنودی کے لیے عمل کیا ہے، تم نے اس کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا ہے، تم نے اس کے منہ سے تعریف سننے کے لیے عمل کیا ہے. خوب اگر اس کے لیے کیا ہے تو جاؤ اس سے جا کے عمل اجر لو. میرے پاس کیوں آئے ہو اجر لینے؟ میرے پاس کیوں آئے ہو اجر لینے تم؟ اگر تم میرے پاس آ کر آج اجر کا دعویٰ کر رہے ہو تو عمل تو میرے لیے نہیں تھا. حتیٰ روایات میں ہے کہ اگر انسان 98% یا 99% اللہ کے لیے کام کرے لیکن 1% کسی کو دکھانے کے لیے کام کرے، یہ عمل بھی خدا کو قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے پاس اعمال کی قبولیت کی اہم ترین شرط خلوص ہے. خلوص یعنی فقط خدا کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی مد نظر نہ ہو، خدا کے علاوہ کوئی مد نظر نہ ہو، یہ ہے خلوص. ریا نہ ہو. روایات میں ہے کہ اگر آپ نے ریاکار انسان کو پہچاننا ہے، البتہ اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، چونکہ جب اہل البیت کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو اس کو دوسروں پہ جو ہے وہ تو دوسروں کے اوپر اس کو حمل نہ کریں، دوسرے مصادیق اپنے ذہن میں نہ لائیں. مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ غدار انسان کی اتنی مذمت ہے روایات میں، تو اپنے ذہن میں دوسرے غدار لوگ نہ آئیں تاکہ یہ حدیث ادھر فٹ کر دیں آپ کے غدار یعنی یہ نہ. جب بھی اہل البیت علیہ السلام کا کلام پیش کیا جاتا ہے اور کوئی عیب یا آفت بتائی جاتی ہے، سب سے پہلے انسان اپنے نفس کی طرف رجوع کرے، اپنی طرف رجوع کرے کہ کہیں یہ حدیث مجھ سے تو نہیں خطاب کر رہی. مثلا جب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ریاکار انسان کی 3 علامات ہیں، تو آپ دوسروں میں نہ ڈھونڈنا شروع ہو جائیں کہ جی اب مولا بیان کریں گے اور میں مولا کے بیان کے مطابق اب اپنے ذہن میں موجود افراد پر یہ چیزیں تطبیق کرنا شروع کر دوں گا. نہ، سب سے پہلے اپنا نفس ہے. کہ جب امام امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ریاکار انسان کی 3 علامات ہیں، فوراً الرٹ ہو جاؤں میں کہ کہیں یہ بیماری مجھ میں تو نہیں ہے، کہیں اس بیماری میں میں تو مبتلا نہیں ہوں، اگر ہوں راہ حل نکالوں اس کا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ریاکار انسان کی 3 علامتیں ہیں. ایک، جب لوگوں میں ہوگا چست عمل کرے گا، بڑی چستی کے ساتھ. مثلا نماز کا ٹائم ہو جائے گا، فوراً کہے گا جی مصلی کہاں ہے، سجدہ گاہ کہاں ہے، جی فوراً نماز پہ شروع ہو جائے گا اور بڑی خوبصورت قرات کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے گا. لوگوں میں جب ہوگا چست ہوگا عمل کے حساب سے، لیکن جب اکیلا ہوگا خوب یہاں پڑھے گا ہی نہیں، یہاں پڑھے گا بھی تو بڑی سستی کے ساتھ 2-3 گھنٹے بعد نماز پڑھے گا. خوب حضرت نے فرمایا کہ یہ 2 علامتیں ہیں. ایک، جب خلوت میں ہوگا سست ہوگا، لیکن جلوت میں ہوگا، لوگوں کے درمیان میں جب ہوگا تو بڑی توانائی کے ساتھ، بڑی چستی کے ساتھ عمل انجام دے گا. یہ 2 علامات. تیسری علامت یہ ہے کہ ریاکار انسان جب بھی کوئی عمل کرے گا تو عمل کرنے کے بعد داد طلبی کی حس اس میں پیدا ہوگی کہ مجھے داد ملے، مجھے واہ واہ کی جائے، کہا جائے کہ جی کمال ہو گیا، کیا کہنے ہیں آپ کے. یہ ریاکار انسان کی 3 علامتیں ہیں. کچھ لوگ پھر خوشامد بھی کرتے ہیں. مثلا اگر کسی کا کوئی عمل دیکھتے ہیں تو فوراً خوشامد کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوب یہ بھی ایک بہت بڑی آفت ہے کہ انشاءاللہ جب اس کا کوئی تذکر آئے گا تو وہاں عرض کروں گا. کون سا عمل مقبول ہے ماہ مبارک رمضان میں؟ جو خدا کے لیے ہو. خوب ممکن ہے عمل لڑکھڑاتا ہوا ہو، طاقت نہ ہو عمل کے اندر اتنی، لیکن چونکہ خلوص ہے تو خلوص اس کمزوری کا جبران کر دیتا ہے. یہ عمل خدا کے نزدیک مقبول بن جاتا ہے. اور خصوصاً یہ عمل اگر ماہ مبارک رمضان میں انجام دیا جائے تو نبی مکرم اسلام فرما رہے ہیں کہ عملکم فیہ مقبولۃ، اس ماہ میں تمہارے عمل قبول کر دیے گئے ہیں، یہ عمل تمہارا قبول ہو جائے گا، مقبول عمل ہے تمہارے اس ماہ کے اندر. آگے فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابَةٌ، اگرچہ خطبے میں آگے آئے گا کہ کب دعا مانگو. ماہ مبارک رمضان میں جب تم نے دعا مانگنی ہے کب مانگو دعا، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ اس ماہ کے اندر تمہاری دعا مقبول ہے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر دی ہے.
بس تمہیں مانگنے کا طریقہ آئے وہ چیزیں نہ مانگو جو تمہارے لیے ابھی ضرر رکھتی ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اگر اس کو اس جگہ پر یہ چیز دے دی گئی تو یہ گمراہ ہو جائے گا، لہٰذا کیا کرو، جب مانگ لی ہے اس نے، لیکن دوں گا اس وقت جب اس کا وجود اور اس کی میری یہ نعمت سازگار ہوں گے آپس میں، دوں گا صحیح۔ مثلا اگر میں مثال دوں آپ کو، چھوٹا بچہ اگر اس کو زکام لگ جائے اور زکام لگنے کے بعد اپنے باپ کو کہے کہ مجھے آپ مثلا جو ہے وہ آئس کریم لے کے دیں، نہیں لے کے دے گا والد۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آئس کریم لے کے دینے کی اس میں طاقت نہیں ہے یا یہ لے کے دینا نہیں چاہتا، نہ، یہ اس لیے نہیں لے کے دے رہا ہے اس کو کیونکہ اس سچویشن میں آئس کریم اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیا خوب جب اس کو یہ زکام ختم ہو جائے گا پھر اس کے یہ چیز فراہم کر دی جائے گی۔ اللہ کے یہاں بھی یہی قوانین ہیں، جب اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں خوب اللہ کے نزدیک وہ دعائیں محفوظ کر دی جاتی ہیں، اور جب ان کا مناسب وقت آتا ہے پھر وہ دعائیں قبول کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دعائیں اس وجہ سے بھی قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ دعا جو ہم اپنی اس یعنی محدود ذہنیت کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں، علم الہی کے مطابق وہ دعا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی، لہٰذا پھر ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا تو اس کی یہ دعا قبول کر دی جائے گی۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نہیں دیتا ہمیں، بہت سارے رستوں کو ہماری زندگی پہ اللہ خود بند کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے خدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ رستے اللہ اس لیے بھی بند کرتا ہے کہ کہیں تم گم نہ ہو جاؤ، کہیں تم راہ نہ کھو بیٹھو، کہیں تم دور نہ ہو جاؤ مجھ سے، اس لیے کچھ راستے میں نے خود بند کیے ہیں۔ یہ فی الحال بند رہیں، ابھی تم کچے ہو، ابھی تم نئے ہو، ابھی تم دنیا میں پنپ رہے ہو، فی الحال یہ راستے میں نے خود بند کیے ہیں تمہارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مجھے محبوب ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی مکرم اسلام فرماتے ہیں کہ اگر مناسب دعائیں جو تمہارے وجود کے لیے سازگار ہوں اس ماہ میں وہ قبول کر دی جائیں گی، جو تمہاری رشد و نمو کا باعث بنے، جو تمہیں اللہ کی جانب سفر کروانے کے لیے آسان ہو، اس ماہ میں تمہاری دعائیں قبول کر دی جائیں گی۔ یہ ماہ اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں لے کر آیا ہے، اور اس کے لیے لے کر آیا ہے جو اس رحمتوں اور برکتوں کو نکل کر قبول کرے، استقبال کرے، عام عادی حالات کے مطابق ماہ مبارک رمضان کو نہ گزار دے بلکہ باقاعدہ طور پر اہتمام کر کے اس ماہ کو قبول کرے۔ اور یہ سب رحمتیں، یہ سب نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ روزہ دار کے لیے۔ اگرچہ ماہ مبارک رمضان کی برکتیں سب کو شامل حال ہیں، مثلا اگر ایک محلے میں 4 گھر عبادت گزاروں کے ہیں اور 5 گھر فاسدوں کے ہیں تو اللہ جب بارش کرے گا تو سارے محلے پہ کرے گا۔ بارش اللہ کی رحمت کا ایک مصداق ہے، یہ جب برستی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مومن کے گھر پہ برستی ہے اور منافق کے گھر پہ نہیں برستی، یا کافر کے گھر پہ نہیں برستی، یا بے عمل کے گھر پہ نہیں برستی، نہ، یہ رحمت خدا کا ایک مصداق ہے، جب آتی ہے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، یہ رحمت خدا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کی خاص نعمتیں، ماہ مبارک رمضان کے خاص الطاف کس پہ ہوں گے؟ جو اس پورے ماہ میں روزے کی حالت میں رہے گا، معصیت میں نہیں جائے گا، کیونکہ روزے کو ترک کرنا معصیت ہے، روزہ چھوڑنا معصیت ہے۔ یہ تمام رحمتیں کس کو شامل حال ہوں گی؟ جو اللہ کے اولین حکم، یعنی ماہ مبارک رمضان کا سب سے بڑا ادب اور حکم کیا ہے؟ روزہ۔ یہ رحمتیں کس کے لیے ہیں خصوصی؟ یہ الطاف کس کے لیے ہیں خصوصی؟ جو روزہ دار ہوگا۔ انشاءاللہ جب ہمارے دروس آگے چلیں گے تو باقی چیزوں کی بھی وضاحت ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔